بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی سحر کے ساتھ میں ہوں قاسم عباس عباسی۔ قرآن سیریز پر ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں 30 دن 30 پارے، آج پارہ نمبر 7 ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت بیان کی ہے جو سورۃ انعام کے اندر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر نہ جائے۔ جی ہاں، یہ سورۃ انعام کے اندر ہے۔ اور پھر اسی 7ویں سپارے کے اندر جو سورۃ انعام ہے، اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے۔ فرمایا کہ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اس وقت اللہ رب العالمین نے اتنے فرشتوں کا نزول فرمایا، اتنے فرشتوں کا نزول فرمایا کہ زمین سے آسمان تک تمام کے تمام فرشتے تھے اور آسمانوں کے کنارے بھی نظر نہیں آتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑی قیمتی سورت اللہ رب العالمین نے مجھ پر عنایت فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل دل سے، اہل جو دل ہے ان کے بارے میں چیز فرمائی کہ جس وقت ان کے سامنے ہماری قرآن کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی چیز ہے وہ ہے قسم توڑنے والوں کی، کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے اور اس کے بعد وہ قسم توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے، وہ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا کتنے مسکینوں کو کپڑے پہنائے گا، یا کتنے روزے رکھے گا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر فرمایا کہ رزق حلال پر قناعت کرو۔ حالانکہ رزق حلال کم ہوتا ہے لیکن اس سے تمہاری تمام ضرورت پوری ہو جاتی ہے، رزق حرام زیادہ ہوتا ہے لیکن اس سے تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو تذکرہ کیا ہے وہ آسمانوں سے دسترخوان کا ہے، کہ جس وقت نصرانی جو تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بار بار اصرار کر کے دسترخوان بنایا۔ وہ دسترخوان اس کی کیا کیفیت وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ایک اور عجیب و غریب طرح کی ایک کیفیت بیان کی۔ فرمایا کہ جو تم نفع کماتے ہو یا جو نقصان تمہیں ہوتا ہے، یہ جو نفع ہے یہ نقصان ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تو اس کی طرف بڑا خوبصورت کر کے اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد منکرین قیامت کا انجام، کہ جو آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ اے جان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، تو اس کے بارے میں قرآن حکیم کیا ارشاد فرماتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اس قرآن حکیم نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ جن لوگوں کو تم غریب سمجھتے ہو، فقیر سمجھتے ہو، مسکین سمجھتے ہو، یہ لوگ وہ غریب اور فقیر اور مسکین ہیں جس سے تمہارا رب خوش ہے۔ پھر اس کے بعد موت صغرا اور موت کبریٰ کے متعلق اس صورت کے اندر بتایا گیا۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو ہم بتاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اہل ایمان جب قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا مطلب؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جس وقت ان کے سامنے ہماری آیات کو پڑھا جاتا ہے، جس وقت ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے اہل ایمان کے لیے یہ تحفہ رکھا ہے، ہم اہل ایمان کو جنت دیں گے، ہم اہل ایمان کے ساتھ یہ کریں گے، ہم اہل ایمان کو دیدار عطا فرمائیں گے، ہم اہل ایمان کے ساتھ ہیں، ہم اہل ایمان کی پشت پر ہیں، ان کی جماعت پر ہمارا ہاتھ ہے، تو اہل ایمان خوش ہو جاتے ہیں، تو اہل ایمان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا رب ہمارے ساتھ ہے، تو یقیناً وہ کیا ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے اسی چیز کو بیان کیا کہ جس وقت وہ آیات مبارکہ سنتے جاتے ہیں تو انہیں حوصلہ ملتا جاتا ہے، اس حوصلے کے ساتھ ساتھ انہیں استقامت ملتی ہے، اور وہ استقامت پھر بڑی بڑی مشکلات، بڑی بڑی جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ان کے سامنے پھر کچھ نظر نہیں آتی، اور یہی اہل ایمان کی کیفیت ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر قسم اٹھاتا ہے، حالانکہ یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے، قرآن حکیم نے خود بیان کیا ہے کہ تم بار اور چھوٹی چھوٹی چیز بڑی بڑی چیزوں کے اوپر قسم نہ اٹھاؤ، لیکن اگر قسم ناگزیر ہو جائے کہ آپ نے قسم اٹھانی ہے، تو اگر کوئی آدمی قسم اٹھائے اور اس کے بعد اسے توڑ لے، اس کے لیے قرآن حکیم نے فدیہ رکھا ہوا ہے۔ وہ فدیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کم سے کم 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر 10 مسکینوں کو کھانا، یا پھر یہ کرے وہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر یہ کام کرے کہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ تو ظاہری بات ہے اس دور میں غلام نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی اس پر استطاعت نہیں رکھتا، یعنی 10 فقیروں کو وہ کھانا کھلانے پر اور کپڑے پہنانے پر
استطاعت نہیں رکھتا، پھر وہ آدمی یہ کرے کہ 3 روزے رکھے، تو یہ اس کے قسم کا کیا ہو جائے گا؟ کفارہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رزق حلال، گو کہ تمہیں رزق حلال تھوڑا نظر آتا ہے، کہ رزق حلال وہ ہوتا ہے کہ جو تم اپنے ہاتھ سے کماتے ہو۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ چیز بھی فرمائی ہے کہ جو آدمی ہاتھ سے کماتا ہے وہ میرا دوست ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسب حلال کے لیے تمام چیزیں بیان فرمائی ہوئی، اور فرمایا یہ ہے کہ اگر تم کسب حلال کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتے ہو، اس کے اندر اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، اور تمہاری وہ جو مشقت ہوتی ہے اسے اللہ پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے مشقت والا کام ہے، تکلیف والا کام، لیکن اس پر جو تمہیں رزق عطا فرماؤں گا اس رزق کے اندر برکت عطا فرماؤں گا، اس کے اندر حرام کا لقمہ شامل نہیں ہوگا، تمہارا خون اور پسینے کی محنت ہوگی، تمہیں وہ کھاتے ہوئے بھی سکون آئے گا، اور جن بچوں کو تم کھلاؤ گے انہیں میں تمہارا فرما بردار کروں گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آدمی حرام کماتا ہے تو وہ جتنا مرضی کمائے گا، اللہ نے کہا ہم اس حرام میں سے برکت کو اٹھا دیں، اس کے بچے نافرمان ہوں گے، اس کے بچے اپنے والد کی بات نہیں سنیں گے۔ تو یہ چیزیں حلال اور حرام کھانے والوں کے اندر تمیز کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے اس سورت کو جس وقت نازل فرمایا، سورۃ انعام کو، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی بڑی سورت تھی کہ جس وقت اس کو نازل کیا گیا تو زمین سے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے تھے، اللہ کا نور پورا مدینے کو ڈھانپا ہوا تھا، اور زمین سے آسمان تک کوئی ایک چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی کہ میں آسمان کی طرف دیکھتا تو مجھے آسمان نظر آتا، بلکہ فرشتے ہی نظر آ رہے۔ اور اس سورت کے متعلق یہ فرمایا کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی، آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، اور گو حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جس وقت وحی آنا سٹارٹ ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ اترتا گیا، اور وہ بوجھ اتنا شدت اختیار کر گیا تھا کہ ہم نے یہ جانا کہ اب اونٹ کی جو ہڈی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے اتر چکے تھے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ سورت عطا فرمائی ہے، تم اس کے اندر غور کرو، فکر کرو، اس کے اندر تمہارے معاشرے کی بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہے کہ جس طرح تم اپنے معاشرتی زندگی گزار سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر یہ فرمایا کہ تم نفع اور نقصان سے کیوں ڈرتے، حالانکہ تمہیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ یہ نفع بھی میری طرف سے ہے، نقصان بھی میری طرف سے۔ اگر کسی کو میں وقتی طور پر نفع دے رہا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ اس کو پوری زندگی کے لیے نفع ہوگا، اگر میں کسی کو نقصان دے رہا ہوں تو وقتی یہ نہیں ہے کہ میں اس کو پوری زندگی کے لیے نقصان ہی دوں گا، نہیں، دونوں کو میں برابر کروں گا، کبھی نفع دوں گا کبھی نقصان دوں گا۔ تو لہٰذا کوئی بھی کام جس وقت تم کرو تو رجوع کس کی طرف کرو؟ اللہ کی طرف کرو، مانگو کس سے؟ اللہ سے مانگو، اور اس سے پہلے دعائیں کر کے جاؤ کہ اے رب کائنات ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں یہ چیز عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرمائیں گے؟ آسانی فرمائیں گے۔ پھر اس سورت کے اندر ایک حیران کن چیز ہے، اس کو آپ نے بڑا غور سے سننا ہے، قابل توجہ بات کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے 7ویں سپارے کی سورۃ انعام میں یہ چیز ارشاد فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت چاہت ہے، وہ کیا ہے؟ کہ میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر نہ جائے۔ یہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے کہ نبی جی میں نے آپ کی چاہت کو دیکھ لیا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک امتی بھی جہنم کے اندر نہ جائے۔ تو کیا یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا اعزاز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، وہ ہمارے لیے یہاں تک فکر کر کے گئے ہیں کہ میں آج 1400 سال بعد یہاں پر بیٹھا ہوں تو وہ پہلے میرے لیے فکر کر کے گئے ہیں کہ میں بھی جہنم کے اندر نہ جاؤں۔ آپ جو میری ویڈیو سن رہے ہیں، آپ کے لیے بھی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ میں سے بھی کوئی جہنم میں نہ جائے۔ تو یہ کیا ہمارے لیے کم اعزاز ہے؟ نہیں، بڑا اعزاز ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنی چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ اصل ہمارا کیا ہے؟
شیوا ہے اور اس پر ہمیں قائم بھی رہنا چاہیے اور دائم بھی رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔